बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस वेला का आगाज करेंगे। नाज़रीन किराम, दुनिया अमलन तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ रही है और इस वक्त तेजी से तीसरी आलमी जंग की तैयारियां देखने को मिल रही हैं। यूरोप, नेटो, अमेरिका, रूस और यूक्रेन की जंग में उलझे हुए हैं और चीन दुनिया में अपनी सुपर मैसी के लिए अमेरिका और उनके इत्तेहादियों को पिछाड़ने के लिए अपने दोस्तों को ताकतवर बना रहा है। ईरान और इसराइल की जंग के बाद एक दूसरा राउंड ईरान पर हमले का इसराइल और अमेरिका तैयार किए बैठे हैं, लेकिन ईरान पर दूसरा हमला ये इसराइल के लिए, अमेरिका के लिए कितना भयानक साबित होगा इसका अंदाजा शायद उन्हें भी नहीं है। अब ताजा तरीन जो दुनिया के अंदर नक्शा है, यानी जो आलमी सियासी मंजरनामा है या जो आलमी जो नया सिनेरियो है, वो कुछ यूं है कि एक तरफ अमेरिका है और नेटो, इसराइल और उनके इत्तेहादी हैं, और दूसरी तरफ चाइना है, ईरान है, रशिया है, यहां तक कि पाकिस्तान का नाम भी लिया जा रहा है और कुछ दीगर मुल्क भी हैं जो एक तरफ खड़े हुए हैं। मैं आपके सामने आज की कुछ बड़ी खबरें रखूंगा। आपको अंदाजा होगा कि दुनिया इस वक्त किस तरह से तेजी से तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ रही है और आलमी जंग के आगाज से पहले किस तरह से सफ़ें बांधी जा रही हैं। सबसे बड़ी खबर सुनिए कि रूस ने एक और अमेरिकी जंगी जहाज F-16 मार गिराया है। जी हां, ये चौथा जंगी जहाज है अमेरिका का जो रूस के हाथों तबाह हुआ है। बुनियादी तौर पर अमेरिका के F-16 जहाज यूक्रेन को दिए गए थे, जिनकी तादाद 20 है। 20 जहाज दिए गए थे यूक्रेन को कि वो रूस के खिलाफ कार्रवाइयों में इस्तेमाल हो, लेकिन रूस अब तक के पिछले 8 से 10 महीनों में ये चौथा जंगी जहाज है F-16 जिसे तबाह कर चुका है। रूस की तरफ से यूक्रेन पर अमेरिका और नेटो जैसे मुल्कों को पिछाड़ने के लिए एक और ताकतवर हमला हुआ है। रूस ने गुज़श्ता रोज तकरीबन 400 से ज्यादा ड्रोन तैयारों से यूक्रेन पर हमला कर दिया और दर्जनों मिसाइलों से यूक्रेन के शहरों को निशाना बनाया है। यह अब तक की तारीख का एक बड़ा हमला रूस की तरफ से यूक्रेन पर करार दिया गया था। यूक्रेन और रशिया की जंग 1200 दिनों से ज्यादा से चल रही है, यानी चौथा साल है इस जंग का। इस जंग में अमेरिका ने बिलियंस ऑफ डॉलर का असलाह दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 250-300 अरब डॉलर का खर्चा सिर्फ अमेरिका ने यूक्रेन की जंग पर किया है और नेटो और यूरोपियन ममालिक मुसलसल यूक्रेन को मदद दे रहे हैं, यानी बिलियंस ऑफ डॉलर रोजाना इस जंग पर खर्च हो रहे हैं। अब रशिया और यूक्रेन की जंग पहले से ज्यादा तेज हो चुकी है। ताजा तरीन खबर है कि रूस ने जो यूक्रेन के मजीद इलाके हैं, सोमी नामी जो उनका एक शहर है बड़ा, उस पर कब्जे करने के लिए हजारों फौजी भेज दिए हैं और यूक्रेन दावा कर रहा है कि रोजाना रूस के 4000 फौजी मर रहे हैं और फिर भी रूस यूक्रेन पर हमले के लिए मजीद फौजें ला रहा है। लेकिन नाज़रीन किराम, ये बात यही खत्म नहीं होती है। रूस अपनी ताकत और अपना दबदबा यूरोप के खिलाफ जाहिर कर चुका है और रूस की हिमायत न सिर्फ चाइना कर रहा है बल्कि रूस की हिमायत शुमाली कोरिया भी कर रहा है। मैं आपके सामने आज की खबर रखूंगा कि शुमाली कोरिया ने मजीद हजारों फौजी रशिया को देने का ऐलान किया है, जो रूस के साथ मिलकर यूक्रेनी फौजों और नेटो फौजों के खिलाफ लड़ेंगे। और इसके साथ साथ जो नेटो कंट्रीज हैं, यूरोपियन ममालिक हैं, वो यूक्रेन को असलाह दे रहे हैं। तो रशिया जो है वो जंग को बंद नहीं कर रहा है और यूक्रेन जो है वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। अमेरिकी सदर ट्रंप जो है वो नाकाम हो चुका है रशिया यूक्रेन की जंग को बंद करवाने में और रूस जो है वो अपनी ताकत और कुव्वत का मुजाहरा कर रहा है। ये तो सिर्फ एक दुनिया के अंदर तीसरी आलमी जंग का एक हिस्सा है जो रशिया यूक्रेन और यूरोप वगैरह की जंग की शक्ल में दुनिया देख रही है। दूसरा पार्ट है ईरान, इसराइल, अमेरिका की जंग। दूसरा राउंड इसका भी होना है क्योंकि इसके लिए तैयारियां जारी हैं और हालात तेजी से दोबारा इसराइल और ईरान की जंग की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में ईरान ने इसराइल को और अमेरिका को पिछाड़ने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। खबर मैं आपके सामने रखूंगा, इंतहाई अहम खबर है कि चाइना के अंदर 4 मुल्कों का बंद कमरे में एक बड़ा इजलास हुआ है। इन 4 मुल्कों में चाइना, ईरान, रशिया और पाकिस्तान, ये 4 मुल्क थे, यानी चीन और रूस, ईरान और पाकिस्तान। इन 4 मुल्कों के बीच एक अहम मीटिंग हुई है चाइना के अंदर और यह मीटिंग बंद कमरों में हुई है और इस मीटिंग में कुछ अहम उसूल तय किए गए हैं। आप जानते हैं चीन और रूस ये दोनों पार्टनर हैं और ये दुनिया के नए आलमी निजाम की तश्कील की तरफ बढ़ रहे हैं और ये दोनों मुल्क यानी चीन और रशिया, ये दोनों अपने इत्तेहादियों को मदद देते हैं। चुनांचे रूस ने ईरान को बड़ा सपोर्ट किया है और ईरान को बड़ी मदद दी है और चाइना पाकिस्तान को बड़ा सपोर्ट करता रहा है और चाइना अब ईरान को सपोर्ट कर रहा है। तो खबरें ये आ रही हैं कि ईरान ने कहा है कि हम अपने दोस्त इत्तेहादियों के साथ, उनके एक तो मशकूर हैं और उनके साथ मिलकर अमेरिका और इसराइल के हमलों को पिछाड़ने के लिए बेताब हैं।
اب یہاں پر پاکستان کا کردار بڑا مبہم ہے. ظاہراً پاکستان ایران اور اسرائیل کی جنگ میں لا تعلق رہا ہے، لیکن پاکستان کو یہ بات پتہ ہے کہ اگر ایران آج گر گیا اور اسرائیل اور امریکہ کا ایران پر قبضہ ہو گیا تو پھر اگلا نمبر پاکستان کا ہے. چائنا کو یہ بات پتہ ہے کہ اگر ایران ہار گیا تو پھر چائنا کی سیکیورٹی ایران کے ہارنے سے خطرے میں ہے، اور چائنا کی جو بلینز آف ڈالر کی انویسٹمنٹ ایران اور پاکستان میں ہے یہ اس کے لیے خطرہ ہے. یاد رہے پاکستان پورا کا پورا چین کے لیے دروازہ ہے. چین پاکستان کے ذریعے سے دنیا کے ساتھ وہ تجارت کر سکتا ہے، وہ معاملات کر سکتا ہے جو شاید وہ موجودہ سرحدوں کے ساتھ نہیں کر سکتا ہے. تو اگر خدا نخواستہ اسرائیل یا امریکہ پاکستان کی طرف آتے ہیں اور وہ اس دروازے پر کنٹرول حاصل کرتے ہیں تو چین کی بہت بڑی طاقت ہے وہ پیچھے ہٹ جائے گی. تو اس لیے چین جو ہے وہ بڑی کوشش کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے امریکہ اور اسرائیل کو اپنی سرحدوں سے دور رکھے. اور آپ پاکستان کے اس کردار کو رد نہیں کر سکتے ہیں کہ پاکستان کا جو کردار امریکہ کے ساتھ ہے، یعنی پاکستان کے بڑے گہرے تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ، اور چین کے ساتھ بھی پاکستان کی بڑی گہری انڈرسٹینڈنگ ہے. لیکن امریکی اتحاد کی بجائے پاکستان چینی اتحاد کو ترجیح دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشن ضرور رکھتا ہے، لیکن پاکستان کے ملٹری اسٹریٹجک جو ریلیشنز ہیں، فرینڈشپ ہے، وہ چائنا کے ساتھ ہے. یعنی پاکستان کے جہاز آپ دیکھ لیں، وہ امریکن جہاز F-16 ہے لیکن پاکستان ان کو استعمال نہیں کرتا ہے. پاکستان چائنیز جہازوں کو استعمال کرتا ہے. پاکستان کے پاس جو میزائلز ہیں ایئر ٹو ایئر، جیسے کہ 15 PLE جو پاکستان کی فضائیہ کی طاقت ہے، وہ چائنیز ہیں. پاکستان کے پاس جو HQ-16 ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ چائنیز ہے. اور اب پاکستان چائنا کا JF-35 جو یعنی کہ جو چائنا کا F-35 جہاز جو امریکہ کا بنایا ہوا اس کے ٹکر کا جو جہاز ہے وہ پاکستان ابھی آنے والے دنوں میں لینے جا رہا ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ خطہ اس وقت کس طرف بڑھ رہا ہے. اور ایران کا جو مسئلہ ہے یہ پاکستان کے لیے بڑا اہم ہے. پاکستان کا 1000 کلومیٹر سے زائد کا بارڈر ہے ایران کے ساتھ. اگر ایران میں اسرائیل آ جاتا ہے، اگر ایران میں اسرائیل نواز حکومت آ جاتی ہے، اگر ایران میں امریکہ کا عراق کی طرح قبضہ ہو جاتا ہے یا لیبیا کی طرح یا سیریا کی طرح قبضہ ہو جاتا ہے تو پھر پاکستان کے لیے بڑا مسئلہ ہوگا. تو اس لیے یہ جو میٹنگ ہوئی ہے یہ بڑی اہم میٹنگ تھی، چونکہ ایران پر دوبارہ حملے کی پلاننگ ہے اور ایران کو کسی نہ کسی طرح سے نشانہ بنانا ہے. تو ان ساری چیزوں میں اس میٹنگ میں بڑی چیزیں، ہنگامی ملاقات میں کچھ اہم اصول اور جو معاملات ہیں وہ طے ہوئے ہیں. چائنا ایران کو سپورٹ کرے گا، پاکستان ایران کو سپورٹ کرے گا. چین کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ پاکستان کو پہلے ہی دی جا چکی ہے، اور ایران جو ہے وہ پاکستان اور چین دونوں سے رابطہ کر کے اپنے آپ کو سٹرونگ کرنے کی کوشش کرے گا. یہاں پر ایک اور خبر یہ ہے کہ جو ایران کا آرمی چیف ہے اس نے پاکستان کے آرمی چیف سے رابطہ کیا اور ایران کی حمایت پر ایک تو شکریہ ادا کیا اور دوسرا کہا کہ ہمیں پاکستان کی قوم اور پاکستان سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں. تو پاکستان سے ایران اپنے پائلٹس کو اور اپنے جہازوں کو اور اپنی فضائیہ اور باقی چیزوں کو ایڈوانس کرنے کی کوشش کرے گا. ایران کو ماضی کے تجربات سے بڑا سیکھنے کا موقع ملا ہے، کیونکہ ایران نے جو غلطیاں ماضی میں کی ہیں وہ غلطیاں ایران کو پچھلی 12 دنوں کی جنگ میں نقصان کا سبب بنی ہیں. اور ایران کو پتہ چل گیا کہ جن پر ہم اعتماد کرتے تھے، جن کو ہم اپنا دوست مانتے تھے، وہ تو دراصل غدار اور منافق نکلے ہیں. ایران کے اندر جاسوسوں کا ایک بڑا نیٹ ورک پکڑا گیا ہے اور وہ جاسوس مختلف ملکوں سے تعلق رکھتے تھے اور ان جاسوسوں کو پکڑ کر ان کو سزائیں دی جا رہی ہیں، ان کو سرعام پھانسیاں دی جا رہی ہیں. یہاں تک کہ ناظرین کرام ایران کے اندر اسرائیل سے تعلق رکھنے والے یہودی بھی پکڑے گئے ہیں، غیر ملکی شہری پکڑے گئے ہیں. بہرحال جہاں پر روس اور چائنا سے اور پاکستان سے ایران مدد لے رہا ہے، وہیں ترکی بھی ایران کے بعد اپنے آپ کو خطرے میں محسوس کر رہا ہے. آج کی خبر ہے کہ ترکی نے تیز ترین میزائلوں کے تیاری کا عمل شروع کر دیا ہے. ترک صدر طیب اردوان کا بیان ہے کہ ہمیں ایک بہت بڑی نہ دکھنے والی، یعنی ظاہراً وہ نظر نہیں آ رہی ہے لیکن ایک بہت بڑا خطرہ ہے، ایک بہت بڑی جنگ ہے جس کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس لیے ہم اپنے ملک میں میزائلوں کی تیاری اور تجربے کو تیز کر رہے ہیں. اور ترکی کے صدر طیب اردوان نے ایران پر حملے کو ترکی کے لیے ابتدائی جو وارننگ ہے وہ قرار دیا. ترک صدر طیب اردوان نے کہا کہ جب آج ایران پر حملہ ہو گیا ہے تو پھر اگلا نمبر ترکی کا ہے. اور اسرائیل کے اندر ویسے ہی کئی لوگ یہ کہہ چکے ہیں کہ ایران کے بعد اگلا نمبر ترکی کا ہوگا. یعنی ایران میں حکومت کو بدلنا، ایران کے اوپر دوبارہ حملہ کر کے وہاں اپنی بالادستی یا اپنے ہم نواز لوگوں کو قائم کر دینا، کھڑا کر دینا، یہ تو ایک ہدف ہے ہی اسرائیل اور امریکہ کا. لیکن پھر یہ ان کی یہ ہدف رکے گا نہیں، یہ آگے بڑھے گا اور اگلے ہدف میں وہ پاکستان اور ترکی کو دیکھ رہے ہیں. اب ترکی کے حوالے سے ذرا آپ سمجھ لیں کہ ترکی بہترین دفاعی ٹیکنالوجی کا حامل ملک ہے.
ترکی میں جنگی جہاز، ڈرون، طیارے تیار ہوتے ہیں، ترکی میزائل بھی خود تیار کرتا ہے، لیکن بہت سی چیزوں میں ترکی بہت پیچھے ہے۔ تو ایسے میں ترکی رشیا سے مدد لیتا ہے اور ترکی پاکستان جیسے ملک سے مدد لیتا ہے۔ اگر آپ پاکستان اور ترکی کے ریلیشنز کو دیکھیں تو یہ پچھلے 5 سے 10 سالوں میں بڑے گہرے سٹرونگ ہوئے ہیں۔ پاکستان اپنی فضائی اور جنگی ٹیکنالوجی ترکی کے ساتھ شیئر کرتا ہے، اور پاکستان نے قآن نامی جو ترکی کا پروجیکٹ ہے ڈرون طیاروں کا، اس میں پاکستان نے بڑا کنٹریبیوٹ کیا ہے، یعنی پاکستان کا اس میں بڑا حصہ ہے، اور پاکستان کی جو نیوی ہے، پاکستان کی جو بحریہ ہے، اس کو سٹرونگ کرنے میں ترکی کا بڑا کردار ہے۔ اور پھر پاکستان مختلف طرح کے تجربات بھی ترکی کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہے، اور ترکی پاکستان کی ریسنٹلی مدد بھی کر چکا ہے ڈرون طیاروں کے ذریعے سے اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی کے ذریعے سے۔ تو ترکی بھی سمجھتا ہے کہ تیسری عالمی جنگ ہمارے دروازے پر کھڑی ہوئی ہے، اور ترکی کو یہ بات پتہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ صرف ایران تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ وہ ایک کے بعد ایک تک جائے گا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ مشرق وسطیٰ کے ممالک اکٹھے ہو جائیں، متحد ہو جائیں، ایک ہو جائیں، لیکن مسلمان ملکوں کے جو حکمران ہیں ان میں سے کچھ غدار ہیں، ان میں سے کچھ باغی ہیں، ان میں سے کچھ منافق ہیں، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو عہدے اور اقتدار کے لیے لالچ میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو وہ متحد نہیں ہوتے ہیں۔ ظاہراً وہ ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں، بیٹھتے ہیں، لیکن اندر سے وہ اسرائیل کی غلامی کے لیے تیار بھی ہیں اور وہ اسرائیل کو قبول بھی کر چکے ہیں۔